ٹکڑے جدا جدا وہ مل کر مکمل پرندے بنے. اور ابراہیم نے بلایا تو دوڑتے ہوئے آ گئے. تو میں صاف کروں گا کہ یہ پرندے جو قیمہ تھے نبی نے بلایا تو باہر چھوڑ کر نیچے آ گئے. یہ کیسے فرما بردار تھے؟ نبی بلا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہیں، مگر نبی کی آواز پر آ گئے. اور ایک ہوا کہ نبی بلاتا رہا، انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. بتاؤ یہ افضل ہے یا یہ پرندے جانور افضل ہے؟ چلو آپ تو اس سے بات پہنچا. تیسری بات جس میں ختم کروں گا، ان کو بنا دیا امام. جب تک نبی تھے، نبی رسول، تو وہی آتی تھی اور وہ آ کر بتاتے تھے اب یہ کرو اب یہ کرو، ہوتا تھا. لیکن جب امامت مل گئی، یہ مسئلہ آخری، لیکن جب امامت مل گئی تو اب نہ فرشتوں کا انتظار نہ جبریل کا انتظار. کیوں؟ اللہ نے کیا کہہ دیا؟ میں آیت پڑھتا ہوں. نوری ابراہیم، اب امام بن گئے. نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. نوری، ہم نے ابراہیم کو دکھا دیا آسمانوں کی حقیقتیں بھی اور زمین کی بھی. دیکھتے جاؤ، بیان کرتے جاؤ. کیا مانے ہوئے؟ جب ایمان بنے تو پردے ہٹ گئے، ہر چیز دیکھ رہے. نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، تمام آسمانوں کے پردے ہٹ گئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. زمین کے پردے ہٹ گئے، دیکھ رہے. یہ کب ان کو درجہ ملا؟ جب ایمان بن گئے. جب تک ایمان نہ تھے فرشتے بھی آتے تھے، وحی بھی لاتے تھے، فرشتے جبریل بھی آتے تھے. وہ محتاج تھے جبریل کے کہ وہ آئے اور بتائیں. وہ سب ختم جب امام بن گئے. اب انتظار نہ کرو جبریل کا، فرشتوں کا. دیکھتے جاؤ اور لوگوں کو بتاتے جاؤ. ممبر پر بیٹھ جاؤ، جو کوئی سوال کرے سلونی قبل ان تفقدونی، کیونکہ اب تم امام بن گئے ہو. اب پردے آسمانوں کے اور زمینوں کے ہٹ گئے. یہ ایمان کی شان. پردے ہٹ جاتے ہیں جب ایمان سے سوال کرو. وہ آسمانوں اور زمینوں کے پردے ہٹ گئے، وہ جواب دینا شروع کرتا ہے. محتاج نہیں کہ فرشتے آ کے بتائے. وحی کی ضرورت نہیں. اب تو وہ خود دیکھ رہا ہے اور بیان کر رہا ہے. حضرت ابراہیم کو اتنا بڑا درجہ مل گیا. آسمانوں کے پردے ہٹے، زمینوں کے پردے ہٹ گئے. جو چاہتے تھے لوگ بتاتے تھے، حقیقت ان کے سامنے آ گئی. لیکن پردے اٹھے، کھڑے زمین پر. توجہ، کھڑے زمین پر اور دیکھ رہے آسمانوں کی طرف. ہر چیز کے پردے ہٹے ہوئے بتا رہے، مگر خود زمین پر رہے، خود نہیں گئے آسمانوں پر. ان کی نظر گئی، نظر آسمانوں پہ گئی، خود نہیں گئے. تو جو خود گئے وہاں سے بھی گزر گئے، آسمان سے اوپر گئے، نئے جسم کے، نئے لباس کے. جہاں ابراہیم کی نظر نہ پہنچ سکی وہ وہاں سے بھی آگے چلے گئے.
काबा कौसैन तक। समझ लेना, तो मैं गुजारिश करूंगा कि उनमें क्या कमाल था। इब्राहिम देखते थे खुद पर्दे हटे हुए, मगर अपनी उम्मत को पर्दे हटाकर नहीं दिखा सके। क्यों? इमाम थे, मुबीन न थे। इमाम मुबीन न थे। इमाम वो है जिसके सामने पर्दे हट जाए, पर्दे हट गए, ये इमाम बन गए। और जो इमाम मुबीन थे उनके सामने से भी हटे, सब देख रहे थे, और जिसको चाह पर्दे हटा के दिखा दिया। देख लो, हुसैन खड़े हुए और कह रहे हैं, ऐ मेरे असहाब, हाँ उन्जुरू, देखो देखो, वो सामने पर्दे हट गए। हाज़िहिल जन्नत, हाँ ये देखो, ये जन्नत है। तमज़्ज़जत अन्हारुहा, ऐनात अस्मारुहा, देखो ताजा ताजा फल पके हुए, देखो नहरें बह रही हैं। हाज़िहिल जन्नत, सबने देखा। जब सबने देखा तो हालत क्या थी, दिखा दिया कि ये मेरा बाबा, ये मेरा नाना, सब इंतजार कर रहे हैं, ये कौशल झलक रहा है। जब देखा उन्होंने तो देखते ही कभी बूढ़े आ गए, हमें इजाजत दें, कभी जवान पहले मैं जाऊंगा, कभी बच्चे इतने छोटे जिन्हें गोद में लेकर घोड़े पर बिठाया, वो कह रहे पहले हम जाएंगे। ये दिखा दिया, ये है इमाम मुबीन। खुद भी देखते हैं, जिसको चाहे दिखा देते हैं। जब असहाबे हुसैन ने देख लिया, उनमें से एक सहाबी, अब तक़सीम कार है, क्या क्या करोगे, किस किस तरह, वो सब छोड़ता हूँ अगली मजलिस में। आज इतना बता रहा हूँ कि हुसैन ने पर्दे हटा दिए और तमाम असहाबे हुसैन ने जन्नत और जन्नत की चीजें और हुसैन के दादा, हुसैन के बाबा सामने दिखा दिए, कौशल दिखा दिया छलकता हुआ। उनमें से एक सहाबी जिसका नाम नाफे इब्न हिलाल था, उसकी ड्यूटी लग गई नाफे इब्न हिलाल की कि वो हुसैन के खैमे का पहरा दे। वो तलवार हाथ में लेके रात भर हुसैन का पहरा देता था। उसने देखा कि एक शब पिछली रात हुसैन अकेले पिछली रात अपने खैमे से निकले और मैदान की तरफ चले। ये देखना था तो उसने भी तलवार उठा ली और पीछे पीछे चला। जब चला हुसैन ने देखा और देख के कहा, ऐ नमा तुरी, क्या इरादा है? तो वो कहता है, चारों तरफ आपके दुश्मन है, मैं अकेला नहीं जाने दूंगा, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपके साथ साथ जाऊंगा, तना नहीं जाने दूंगा। आपने क्या किया? कहा, उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा, जैसे तो दोस्त का हाथ पकड़ के चलते। कहा जन्नत के जवानों का सरदार, और कहा अन्ना नहीं फिलहाल गुलाम। आज देख लिए कि हमारे यहाँ बस कितने गुलाम नवाज हैं। हाथ पकड़े हुए चले, थोड़ी दूर चल के रुक गए और रुक के कहते नाफे, नाफे इतने इलाज असल मका, ये जगह देख रहे हो? वाला देख रहा हूँ। अस्ताले को इस जगह को पहचानते हो? कहने का नहीं मांगा, पहचानता नहीं हूँ, जगह तो मैं देख रहा हूँ। तो आपने फरमाया, ए नाफे आजा मर जाओ इतनी अली अकबर, ये मेरे बेटे अली अकबर के घोड़े
گرنے کی جگہ اس کے نیزہ لگے گا اور اس جگہ گرے گا. اب آگے چلے وہاں پوچھتے ہیں یہ جگہ پہچانتے ہو؟ وہ جگہ نہیں مولا دیکھ تو رہا ہوں پہچانتا نہیں. تو آپ نے فرمایا میرے بھائی عباس کے 2 بازو کٹ کے گریں گے, ایک اس جگہ گرے گا اور ایک بازو اس جگہ گرے گا. تیرے مار کے روزہ لگا مولا کس کی وجہ علی اکبر کو قتل کرے, آپ کے بھائی کے بازو کاٹے, کس کی وجہ بیٹھ جائیے. اب بیٹھ جائیے کس کی ذمہ اس وقت تو کربلا کیوں دیکھے ہمیں نہ دیکھے ہمارا کوئی تو کربلا آئیے نافع ابن العلاج ساتھ جا رہا اور جگہ بتائی جا رہی ہے. ایک ایک جگہ بتاتے بتاتے نشین میں پہنچ گئے. جب نشین میں پہنچے تو بیٹھ گئے, سامنے نافع ابن العلاج بیٹھ گیا. جب دونوں بیٹھ گئے تو فرماتے اتنظروا یہ جگہ دیکھ رہے ہو, اتاڑے کو پہچانتے ہو کہ نہیں مانا؟ تو آپ نے فرمایا اے نافع ابن العلاج ھذا مذبحی و مقتلی, یہ میرے قتل کی جگہ, یہ میرے ذبح کی جگہ. تڑپنے لگا نافع ابن العلاج بڑا چلتا سر پیٹنے لگا. مولا آپ ذبح ہو جائیں گے, مولا آپ قتل ہو جائیں گے. تو آپ نے سینے سے لگایا اور کہا صبر کرو, میں پچھلی رات نماز پڑھ کے تہجد کی ذرا سو گیا تھا تو میری امی جان آ گئی. میری امی جان آئی اور میرا بازو پکڑا, اٹھایا, بیٹا اٹھو میں جگہ صاف کر کے آؤں. کنکریاں ہٹا دی, سنگڑے میں ہٹا دیے, تیرے نازک بدن میرے بچے نازک بدن سنگڑے پہ نہ گرے, میں ہٹا کے آ رہی ہوں. اچھا نافع رو نہیں صبر کرو, ایسا ہی ہوگا جو میں بتا رہا ہوں. مگر دیکھو اب اس وقت دیکھ رہے ہو دنیا سو رہی ہے, ذرا سورج نکلے گا. رات بھر تو یہ چکر لگاتے رہے, گھوڑوں کی چاپوں کی آواز تھی اور اب پھر آ رہے اٹھ رہے گھوڑوں کو لیے ہوئے سوار. کتنی تعداد فوج کی آ چکی ہے اور روز بروز زیادہ ہو رہی ہے. گھوڑوں کو دوڑاتے, گھوڑوں کی ٹھاٹوں کی آواز راتوں کو بلند ہوتی ہے, بیویوں کے دل نازک ہوتے ہیں. اے نافع ابن العلاج میرا دل چاہتا ہے ذرا خیمے میں بیویوں کو دیکھوں ان کا کیا حال ہے. گھوڑوں کی ٹھاٹوں کی آوازیں بہت بلند ہو گئی, معلوم نہیں بیویوں کا کیا حال ہے. آؤ میرے ساتھ چلو. ساتھ لے کر آئے, بی بی زینب کے خیمے کے باہر دروازے پر اس کو کھڑا کر دیا اور آپ اندر گئے. لیکن قنات کے اندر رہے, قنات کے ادھر رہے, ادھر دیکھا نہیں, چھپ کر قنات کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اندر داخل نہیں ہوئے, دیکھ رہے بیویوں کا کیا حال ہے. پہلے بی بی زینب کو دیکھا, خاک پر بیٹھی ہوئی, 2 بچے سامنے بٹھائے ہوئے. کہہ رہی ہے میرے بچوں, میرے بیٹوں, میرے پیارے اور محمد, کل جنگ ہوگی. جب یہ سنا تو وہ بچے عرض کرتے امی جان آپ کیوں گھبراتی ہیں, انشاءاللہ صبح ہونے دو پھر دیکھنا ہمیں.
جھوٹ کا بھی اثر ہے. ہماری امی جان آپ گھبرائے نہیں, صبح ہونے دو. ان کی ماں بی بی زینب کیا کہتی ہے, میرے بچوں, میرے پیارے اور محمد, میں یہ نہیں کہتی خوب لڑنا, جوہر دکھانا شجاعت کے, وہ تو تم دکھاؤ گے, خون تم میں ایسا ہے, میں کچھ اور کہتی ہوں. وہ بچے ننھے میں ہاتھ باندھ کے پوچھتے کیا چاہتی ہو, تو بیوی کہتی ہے اے میرے بچوں, میں یہ چاہتی ہوں کہ جب لڑتے فرات کے دریا پر قبضہ ہو جائے تو پانی نہ پینا. میرے بھائی کے بچے کیسے ہیں, دنیا میں کوئی ایسی ماں کہ 3 دن کے پیاسے بچوں کو کہہ رہی ہے پانی لگی گا. حسین نے جب یہ بات سنی, حالت دیکھی, سمجھ گئے بیویوں کے حوصلے بلند ہیں, ہم سامنے آ گئے. بی بی زینب کھڑی ہو گئی, سینے سے لگا لیا, لپٹا لیا اپنے بھائی کو, اور لپٹا کر سینے سے لگا کر کیا کہتی ہیں, یا اخا ماذا یکون بنا غدا, کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا, کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا. بیوی یہ کہہ رہی ہے, حسین فرماتے ہمارے ساتھ لڑائی ہوگی, جنگ ہوگی. تو بیوی نے ایک لفظ کہہ دیا, بھائی تم نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے, ایسا نہ ہو اکیلا جوڑ کر بھاگ جائے. جب یہ لفظ کہے نافع ابن ہلال نے سن لیے, امامہ پھینکا اور آواز دی, اے مسلم ابن عوض, اے زہیر خیر, اے حبیب ابن مظاہر, شہزادیوں کو اعتبار نہیں ہے, جلدی آؤ, جلدی آؤ, شہزادیوں کو اعتبار نہیں. سارے غلام تلواروں کو ہاتھ میں لے کر نیاموں کو کاٹ دیا, نیاموں کو کاٹ دیا. ننھے پہ دوڑتے ہوئے آئے, سب کے سب آ گئے. بی بی زینب کے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوئے, اور جا آ کر کیا آواز دی, شہزادیوں یہ غلام حاضر ہے, تم تسلی کر لو, اعتبار کر لو. اگر تم ہمیں حکم دو تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کاٹ لیں. جب یہ آواز دی تو بیوی پوچھتی ہے, میرے پیارے بھائی یہ میرے خیمے کے بعد شور و غل کیسا ہے, یہ کیسا شور و غل ہے. حسین نے کہا میرے اصحاب آئے, میرے اصحاب آئے, تم نے جو کہا تھا آزما لیا ہے, وہ آ کر کھڑے ہو گئے, آواز دے رہے, شہزادیوں آزما لو. ایک دم بھی اٹھی اور اٹھ کے کہا کہ تم ذرا خناب کے باہر ہو جاؤ, میں خناب کے پیچھے کھڑی ہوتی ہوں, میری ایک بات اپنے اصحاب کو بتا دو. اچھا, حسین باہر کھڑے ہو گئے. ادھر خناب کے اندر بی بی زینب تو کیا کہتی ہے, کہتی ہے میرے ان اصحاب کو کیا کہو, ان زینب بنت علی تسلم علیکم, یہ کہہ دو اے میرے اصحاب زینب علی کی بیٹی تمہیں سلام کر رہی